نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج کے دن عید الاضحیٰ والے دن، قربانی والے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجد کے بابرکت ماحول میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ ہمارے لیے کسی سعادت سے کم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آج موجود ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ جو لوگ اثار کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ آج عید قربان کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جس دن ایسی قربانی کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ جو تاریخ میں نہیں ملتی قربانی، ایسی قربانی کہ جس قربانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے، پسند چیز ہے، وہ میرے راستے میں ذبح کر دیں۔ اور وہ عام چیز نہیں ہے بلکہ اپنے فرزند ارجمند کو میرے راستے میں ذبح کر دیں، اور فرزند بھی ایسا کہ جس کو جب پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھے ذبح کر دو، تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسا سعادت مند فرزند کہ انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں بلکہ وہ کر گزرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے۔ آپ وہ کریں گے تو انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ آج وہ دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قربانی کے دن قرآن پاک کے اندر بہت عجیب و غریب فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ فضائل قرآن میں بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک آیت قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سورۃ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ جس آیت کے شروع میں لفظ قل آیا ہے، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کوئی انتہائی ضروری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے کہلوا رہے ہیں۔ کیا کہلوا رہے ہیں؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ کوئی بہت ہی اہم بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے کہلوا رہے ہیں۔ اور یہ لفظ قل قرآن کریم کے اندر 334 بار آیا ہے۔ کتنی بار آیا ہے؟ 334 بار آیا ہے۔ یہاں 4 ضروری باتیں محبوب علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، بے شک قل ان صلاتی، کہ یہ نماز میرے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہم دیکھیں کہ ہم قربانی والے دن کہ ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، ہمارے زندگی کے اندر کتنی نمازیں ہیں، ہمارے اپنی زندگی کے اندر، ہمارے بچوں کی زندگیوں کے اندر، ہماری بیوی، بہنیں، بیٹیاں اور گھر کے اندر نماز کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔
نماز میرے بھائیوں فرض ہے۔ کیا ہے؟ نماز فرض ہے۔ نماز کی کسی حالت کے اندر معافی نہیں ہے، الا یہ کہ انسان بے ہوش ہو یا نزع کے عالم کے اندر ہو تو پھر نماز کی معافی ہے، اس کے علاوہ نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر کتنی نماز کا اہتمام کتنا کرتے ہیں اور کتنی نمازیں ہماری چھوٹ چکی ہیں آج۔ ایک تو یہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آگے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، کہ قربانی میرے لیے ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ قربانی میرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، کہ جینا بھی میرے لیے ہے، مرنا بھی میرے لیے ہے۔ آج ہم کس کے لیے جی رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ موت بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے تو ہم اپنی زندگی کے ساتھ زیادتی کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معاشرے سے تنگ آ کر یا غربت سے تنگ آ کر میرے بھائی خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ ایسا جرم ہے کہ جو خودکشی کرنے والے لوگ ہیں، قیامت والے دن حساب کتاب کے بعد میرے بھائیو جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس میں ہمیشہ یہی عذاب ان کو ملتا رہے گا۔ وہ زندہ ہوں گے پھر خودکشی کریں گے، پھر زندہ ہوں گے پھر مریں گے، پھر خودکشی کریں گے، پھر زندہ ہوں گے، یہ عذاب ان کو ملتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جینا بھی اللہ کے لیے ہے، مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، اور قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ قربانی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ صرف اخلاص قربانی کی قبولیت ہے۔ کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص جو انسان کا ہے یہ قربانی کی قبولیت ہے، اور یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ آپ کے دیے ہوئے مال سے آپ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، کہ یا اللہ جو آپ نے مجھے مال دیا ہے آپ کے دیے ہوئے مال سے اپنے آپ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو یہ تب قبول ہوگی جب ہم پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانی کریں گے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز میرے راستے میں قربان کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغمبر نے کیا آگے سے فرمایا کہ وہ اپنے محبوب اور سب سے قیمتی چیز جو اپنا فرزند تھا ان کو لے کر چل پڑے۔ شیطان بار بار رستے میں آیا، بہکانے کی کوشش کی، گھر میں پہنچا وہاں بہکانے کی کوشش کی۔ وہ ہر سال ہم یہ واقعہ سنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغمبر نے وہ جو اللہ کا حکم تھا وہ پورا کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ چھری نے گلا نہیں کاٹا، سیدھی رکھ کے بھی چھری گلے کے اندر دبائی لیکن گلا نہیں کاٹا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے اللہ کا حکم پورا فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، اخلاص اس آیت مبارکہ سے واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ تک تمہارا گوشت نہیں پہنچتا۔ کیا فرمایا؟ جو ہم بڑے بڑے بھینسے یا بیل لے کر یا گائے لے کر، بڑے موٹے تازے بکرے لے کر ہم ذبح کرتے ہیں کہ یہ اتنے لاکھ کا ہے، اتنے لاکھ کا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گوشت نہیں اللہ کو پہنچتا، نہ ہی اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہارے گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ صرف تقوی کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، تقوی اور اخلاص کے ساتھ جب ہم قربانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ آگے حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص کیا دیا ہوا قربانی کا یہ صلہ ملتا ہے کہ جانور کے حل بال کے برابر آپ حضرات کو ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جانور جو تقوی اور اخلاص کے ساتھ قربانی کرتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جانور ذبح کرتے ہیں تو ان کے جانور کے ہر بال کے برابر آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ اب دمبا لے لیں، بکرا لے لیں، اب کتنے بال ہوں گے وہ ہماری گنتی میں نہیں آ سکتے، تو ایک ایک بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ کب نیکی ہو ملے گی؟ جب ہم تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جانور کو ذبح کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ آگے حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، یہ جانور پل صراط پر ہماری سواری کا کام دیں گے۔ کس پر؟ پل صراط کے اوپر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی ہوگی، کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا، تو میرے بھائیو اس وقت یہ جانور وہاں پر ہماری سواری کا کام آئیں گے، لیکن تب کام آئیں گے جب للہیت ہوگی، اخلاص ہوگا، تقوی ہوگا۔ آگے ایک اور حدیث شریف میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی واجب ہوتی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آج ہمارے ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ 5 یا 10 لوگ گھر میں یا 4 لوگ صاحب نصاب ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی ایک بکرا دے دو، سب کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اگر 5 لوگ صاحب نصاب ہیں تو 5 کو قربانی کرنی ہوگی۔ 4 لوگ صاحب نصاب ہیں، بیٹی ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، جس کے پاس سونا اتنا موجود ہو، جو صاحب نصاب ہو، تو میرے بھائیوں اس کو قربانی اس پر واجب ہے۔ اس کا یہ نہیں کہ ایک قربانی ادا ہو گئی تو سب فارغ۔ اس دن ایک کسی بندے سے بات ہو رہی تھی، وہ سارا پوری فیملی صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو میں نے کہا، کہتے جی ہم تو بڑے عرصے سے ایک دو بکرے ذبح کرتے ہیں، بس فارغ ہیں۔ یہ تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ ہر بندہ صاحب نصاب جو ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت عظیم دن ہے آج کا۔ اوپر چلے جائیں، یہاں سے راستہ ہے، یہ بہت ادھر متوجہ ہوں، اس طرف چھوڑنے، ٹائم کم ہے۔ یہ بہت عظیم دن ہے قربانی کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا مقدس دن ہے کہ ان 4 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہے 3 دنوں کے اندر جتنا قربانی کا عمل محبوب ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد سے بھی قربانی افضل ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی قربانی افضل ہے؟ توجہ کریں جی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مجاہد جو اپنا جان اور مار لے کر میدان جہاد میں چلا جائے اور واپس کچھ نہ لائے، اس کا مال بھی وہاں ختم، جان بھی ختم، ذبح ہو جائے اللہ کے راستے میں، شہید ہو جائے، تو وہ انسان جو ہے وہ افضل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ان 3 دنوں کے اندر۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھنا۔ کیا فرمایا؟ روزہ نہیں رکھنا۔ اس میں قربانی کا گوشت کھاؤ پیو، جتنا کھا پی سکتے ہیں، یہ بھی فضیلت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں قربانی والے دن، ہمیں قربانی کیا سکھاتی ہے؟ اثار ہے، تقوی ہے، للہیت ہے۔ یہ تب قبول ہوگی جب ہم تقوی کے ساتھ جانور لیں گے۔ ایک عجیب واقعہ ہے تاریخ میں لکھا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لائے۔ یہ آخری بات ہے، پھر بات ختم کرتے ہیں چونکہ 8 منٹ رہ گئے ہیں۔ اپنے گھر میں تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خاتون جنت ہیں، کون ہیں؟ جنت کے خواتین کی سردار ہیں، ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے پینے کے لیے؟ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ باہر تشریف لے گئے مزدوری کے لیے۔ ایک یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، کچھ مزدوری ہے؟ امیر المومنین ہیں، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عام ہستی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں،
مزدوری کے لیے یہودی نے کہا کچھ اون ہے میرے پاس، یہ سیدھی کر دے، مزدوری دے دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں انہوں نے اون سیدھی کی اور مزدوری کیا، تھوڑے سے جو ملے 1 موٹھ، اور اس کو گھر میں لا کر جب پیسا تو 2 روٹیاں بنی۔ کتنی روٹیاں؟ 2 روٹیاں بنی۔ تو میرے بھائیوں جب 2 روٹیاں بنی تو عین افطاری کے وقت وہ روٹیاں لگا کے بیٹھے تھے افطاری کے لیے، باہر سے کسی نے صدا لگا دی کہ میں مسکین ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ تو دونوں ایک طرف کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کر جا کر وہ 2 روٹیاں مسکین کے حوالے کر دیں۔ خود کس سے افطار کیا؟ پانی سے۔ دوسرا دن آیا، پھر وہی عمل دہرایا کہ اس یہودی کے پاس گئے مزدوری کے لیے، گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا جی اون سیدھی کریں میری تو میں آپ کو 1 موٹھ، اس نے وہی جو دی اور وہ گھر میں لا کر 2 روٹیاں پھر بنائیں۔ روٹیاں بنا کر عین افطاری کے وقت، بات مختصر کر رہا ہوں، عین افطاری کے وقت پھر باہر سے صدا لگی، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے۔ اب دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، باہر سے صدا لگی کہ میں یتیم ہوں تو میری مدد فرمائے، مجھے کھانا چاہیے۔ انہوں نے وہی جا کر 2 روٹیاں ان کو پھر جا کر یتیم کو دے دیں۔ تو میرے بھائیوں پھر افطاری پانی سے کی، سحری بھی پانی سے۔ تیسرے روز پھر انہوں نے یہی عمل دہرایا کہ یہودی کے پاس گئے، مزدوری کی اور اون کٹھی کی، اس کو کھولا جا کر جو انہوں نے کہا اس کے بدلے کے اندر وہی تھوڑے سے جو ملے، تو جو لے کر جب گھر تشریف لائے تو پھر اس کو پیسا، پیسنے کے بعد پھر 2 روٹیاں اس کی بنیں۔ تو میرے بھائیوں پھر دسترخوان لگا، خاتون جنت دسترخوان پہ بیٹھی ہے، امیر المومنین شیر خدا بھی موجود ہیں۔ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کی سیرت تو پڑھ کے دیکھو کہ ان کی سیرت کیا تھی میرے بھائیوں۔ آج بڑے نعرے لگانے والے ہیں لیکن ان کی سیرت کاش ہم پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، باہر سے کسی نے صدا لگائی میں قیدی ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ آج تیسرا دن چل رہا ہے۔ ان دنوں میدان بدر کا معرکہ سجا تھا، کچھ قیدی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھے، رہا فرمائے تھے، تو وہ قیدی آ گیا، وہ 2 روٹیاں قیدی کو اٹھا کے دے دیں۔ میرے بھائیوں جب قیدی کو روٹیاں کو اٹھا کے دے دیں انہوں نے، پانی سے افطاری کی۔ افطاری کے بعد مصلی پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈال ہو کر گر گئیں۔ حضرت علی بھی نڈال ہیں، 3 دن سے پانی سے افطاری کر رہے ہیں، پانی سے سحر ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں نماز مغرب کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لائے۔ وہ ہستی جس کے لیے دنیا کو بنایا گیا، اگر یہ ہستیاں اشارہ کریں تو ساری دنیا کا مال و دولت قدموں میں آ کر ڈھیر ہو جائے، سارے دنیا کی نعمتیں کھانے پینے کی قدموں میں آ کر ڈھیر ہو جائیں، لیکن 3 دن سے بھوکے پیاسے یہ دونوں موجود ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوئے، نبوت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، مجھے وحی کے ذریعے اطلاع مل چکی ہے، مجھے وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ بتلا دیا ہے 3 دن کا، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ نے جو قربانی دی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے قربانی لی ہے، اس کے بدلے میں اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں جب مغرب کی نماز، اس کے بعد عجیب واقعہ پیش آیا جو اللہ کی مدد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک نورانی چہرہ، انتہائی خوبصورت چہرہ ملا۔ انہوں نے دیکھا ایک ہاتھ میں اونٹ ہے، فرمایا اے علی آپ اونٹ خریدو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بالکل خریدوں گا۔ کتنے کا اونٹ ہوگا؟ وہ فرمانے لگے 2000 درہم کا اونٹ دوں گا۔ تو میرے بھائیو اس کے بعد آپ نے اونٹ خرید لیا۔ آپ نے کہا پیسے تو نہیں ہے، انہوں نے کہا بعد میں لے لوں گا، بطور قرض آپ کو اونٹ دیتا ہوں، لے لیں آپ، جب مرضی پیسے ہوئے دے دینا۔ تو میرے بھائیو ابھی چند قدم چلے تھے،
آگے ایک اور نورانی خوبصورت چہرے والا انسان ملا۔ اس نے کہا کہ اے علی اونٹ بیچو گے؟ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بالکل بیچوں گا۔ فرمایا کتنے کا بیچو گے؟ تو فرمانے لگے 3000 درہم کا بیچوں گا۔ میرے بھائیوں انہوں نے ان سے اونٹ خریدا۔ جب 3000 درہم جیب میں آ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی ہوئی کہ میں نے تو قرضہ دینا تھا، چند لمحوں کے اندر یہ سارا کچھ ہوا۔ تو آپ علیہ شیر خدا دوڑے اس طرف جہاں وہ بندہ گیا تھا، اس طرف گئے تو وہاں نہ اونٹ لینے والا تھا نہ اونٹ دینے والا تھا، کوئی انسان ہی موجود نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں بہت پریشان کھڑے تھے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا کہ اے علی کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے ماجرا بیان کیا۔ فرمایا کہ اے علی مجھے بذریعہ وحی اطلاع مل چکی ہے سارے معاملے کی، نہ اونٹ دینے والا تمہیں ملے گا نہ اونٹ لینے والا تمہیں ملے گا۔ کس لیے کہ وہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے تھے، وہ یہ معاملہ کر کے آپ کو ہدیہ دے کر چلے گئے ہیں، سادے لفظوں میں یوں کہہ لیں۔ تو جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی تھی آیت، تو میرے بھائیوں اس کا مفہوم پھر یہ تلاوت، یہ قرآن پاک کی آیت اتری تھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ قربانی کا مفہوم ہے۔ میرے بھائیوں غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کے ساتھ اِثار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، کہ اے موسیٰ جو انسان میرے راستے میں زندگی میں ایک مرتبہ اثار کرتا ہے تو میں اللہ اس کو جہنم میں پھینکوں، مجھے حیا اس سے آتی ہے، اس کے جنت میں داخل کر دیتا ہوں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے اور جہاں چاہے وہ جنت میں رہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم شرک بھی کریں، ہم بدعات بھی کریں، ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب بھی ہوں، بہنوں کا حق کھا جائیں، لوگوں کا حق غصب کرنا شروع کر دیں، تو میرے بھائیوں پھر جنت نہیں ملے گی۔ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، انسانوں کے حقوق غصب نہ ہوں، پھر جب ہم اثار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حیا آتا ہے کہ میں اس انسان کو جہنم میں پھینکوں، اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو میرے بھائیو وقت ختم ہو گیا ہے، اب ایک دو باتیں عرض کر دوں آپ حضرات کے سامنے کہ مسجد میں تو ہم آ گئے ہیں، جاتے ہوئے ہم راستہ تبدیل کر کے جائیں۔ جس راستے سے آتے ہیں اس راستے سے اب نہیں جانا، سنت طریقہ یہی ہے، جا سکتے ہیں، گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ اس ادھر تشریف لے آئیں، یہ جگہ ادھر صاف ایک بن جائے گی، تو راستہ تبدیل کرتے ہوئے ہم نے جانا ہے، اور تکبیرات تشریق جو ہیں، تکبیر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ واپسی پر پڑھتے ہوئے جائیں، تو راستہ تبدیل کر کے جائیں، سنت طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ نماز چونکہ سال کے بعد آتی ہے تو میں بھی آپ ہم سب بھول سکتے ہیں، تو یہ 6 زائد واجب تکبیروں کی ہم نے نیت کرنی ہے۔ نماز کی ترتیب وہی ہے، 6 زائد واجب تکبیرات کے، سمجھ گئے یہ ہے۔ اور جب ہم سبحانک اللہم پڑھ کے فارغ ہوں گے الحمدللہ سے پہلے، تو اس وقت ہم 3 دفعہ تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیسرے پہ ہم نے ہاتھ باندھ لینا ہے، اور پھر وہی ترتیب نماز کی ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ اور سورت جو ہم ساتھ پڑھتے ہیں تلاوت کریں گے، تلاوت کے بعد پھر 3 مرتبہ تکبیر ہوگی، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ ہاتھ اٹھا کر ہم سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے، پھر آگے نماز، اس کے بعد چوتھی تکبیر پہ رکوع میں جائیں گے، 3 تکبیریں، اور یہ تکبیریں 6 آپ نے بھی ساتھ کہنی ہیں، یہ صرف امام نہیں مقتدی بھی ساتھ کہیں گے، تو یہ ترتیب ہوگی۔ تو انشاءاللہ اور نماز کے بعد بھی خطبے سے پہلے تشریق جو ہیں وہ 1 دفعہ سب پڑھیں گے، 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے، 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے، بلند آواز سے، مرد بلند آواز سے پڑھیں، اور خواتین گھروں کے اندر آہستہ آواز سے، خواتین اور مرد دونوں پر، ہر عاقل مرد عورت پر یہ واجب ہے کہ نہ 13 ذی الحج کے عصر تک
اس لیے 4 دن کا روزہ حرام ہے، 4 دن کا روزہ حرام ہے۔ روزہ رکھیں تو 5ویں دن رکھیں گے، 4 دن روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو کچھ باتیں کہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔